میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہے کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائے، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بیوی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی۔ فرمایا اللہ 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں، بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے ال آئیاں نا تب وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا، فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا، فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو رب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔ میرے محبوب کا شہر مدینہ، ایک آدمی، ایک صحابی جہاد کو نکلے، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں، میری اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ اور حدیث میں موجود ہے، امام ذہبی حدیث لائے ہیں، فرمایا قیامت کے دن اس کے پیر گلے سے لپٹے ہوں گے، اس کے پیروں کو گلے سے باندھ دیا جائے گا، یہ کون عورت ہے؟ تو رب فرمائے گا یہ وہ تھی جو خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا کرتی تھی، بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی، بڑی عجیب حدیث ہے، میں پڑھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو لینے گئے، شادی کے تیسرے دن حضور لینے گئے، میرے محبوب نے آزمانے کے لیے کہا فاطمہ چلے، فاطمہ چلے، یوں ہاتھ باندھ دیے، عرض کی سونیا باپ بھی ہیں آپ، نبی بھی ہے، میری جرت نے انکار کی، لیکن ابا جی آپ کی زبان سے سنا ہے شوہر کی بغیر اجازت نکلنا نہیں، اگر اجازت دیں تو علی کا انتظار کر لو۔ عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی نے جب کہا نا سونے اجازت دو دیں تو انتظار کر لو، کریم رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فاطمہ کہتی ہے میرا کچا گھر
اور میرے رسول پاک نے اپنی طامت کو سمیٹا اور سمیٹ کر نبی کریم علیہ السلام کچی زمین پر دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے. آج عجیب ہے، جناب علی بھی دیر سے آئے، پہنچے، حضور کو بیٹھے دیکھا، یہ نظر اٹھی. حضرت علی سے میرے مصطفیٰ نے پوچھا، حضرت علی سے مدینے کے محبوب نے پوچھا کہ علی گر تو اجازت دے تو بیٹی کو لے جاؤں. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے، میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تے میں یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. تو امیر حرم، میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. سونیا علی جتنی بھی عزت ہے تیرے قدموں کی برکت سے ہے. حضور میں اجازت دوں؟ فرمایا فاطمہ کو میں نے سکھایا ہے. اور فاطمہ کہتی ہے جب تک علی نہیں آئیں گے میں جاؤں گی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میں بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کیجئے گا اللہ فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے مجھے قیامت میں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے. دوستو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر مدینہ، ایک عورت خامد پابند کر گیا کہ میں جہاد کو جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے گھر سے نہ نکلنا، گھر سے نہ نکلنا. امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں لکھا گھر سے نہ نکلنا. بیوی کو پابند کر گیا. 4 گلیاں چھوڑ کے اس کا باپ رہتا ہے عورت کا. پیغام آیا تیرا باپ بیمار ہے. جو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے کوئی پیمانہ ہی نہیں کہ کوئی ناپ سکے، کوئی ترازو نہیں کہ کوئی تول سکے. بیٹی باپ کے سینے پہ چڑھتی ہے تو لگتا ہے اللہ نے ساری رحمتیں اڈیل دی ہیں، سارا کرم آ گیا ہے. بیٹی کو دیکھ کے تھکاوٹیں اترتی ہیں. بیٹی ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ جڑا رہتا ہے بیٹی سے. بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ بیمار ہے. بیٹی کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، میرا خامد پابند کر گیا ہے. خامد نے اس لیے پابند کیا ہے کہ مصطفیٰ نے مجھے پابند کیا تھا بغیر اجازت نہ جانا. ٹیلی فون ہے کوئی نہیں خامد کو کر لوں، خبر مجھے کوئی نہیں وہ کس میدان میں جہاد کر. جاؤ میرے مصطفیٰ سے پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. توجہ ہے، باپ بیمار ہے، باپ پوچھو جاؤں کہ نہ جاؤں. رسول پاک نے فرمایا اس سے کہو خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتری جزا عطا فرمائے گا. باپ بیمار ہے، خامد کی اطاعت کرے گی تو جزا بہتر ملے گی. 2 دن کے بعد پھر پتا چلا باپ زیادہ بیمار ہو گیا. دوستو کڑی بات، حضور جاؤں کہ نہ؟ فرمایا خامد کی اطاعت کرے گی تو بہتر جزا ملے گی. 4 دن گزرے، بیٹی کو پیغام آیا کہ تیرا باپ انتقال کر گیا. بیٹی پردیس میں ہو تو کہتی ہے میرے زیور بیچ دو، مجھے لے جاؤ پاکستان میں جاتی دفعہ اپنے باپ کا مکھڑا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن باپ انتقال کر گیا. رسول کریم کی بارگاہ میں بیٹی نے پیغام بھیجا کہ سونیا کیا کروں، انتقال کر گیا میرا باپ، سایہ اٹھ گیا، حکم کیا ہے؟ مدینے کے چاند کے وہی جملے، خامد کی اطاعت کرے گی تو اللہ بہتر جزا دے گا. دوستو یہ ہے میرے رسول کے ماننے والی عورتیں. بیٹیوں دیکھو شوہر کی اطاعت کسے کہتے ہیں. یا رسول اللہ باپ انتقال کر گیا، دفن ہو گیا. حضور نے فرمایا پتہ کرو گئی کہ نہیں گئی. صحابہ لوٹے کہ سونیا قربان جائیں تیرے نظام پر، آقا قربان جائیں تیرے فرمان پر. تیرے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ عورتیں اگرچہ کمزور ہوتی ہیں پر تیرے دین کی پہرے دار بن گئی ہیں. حضور آپ کی سنت کے لیے استقامت کا پہاڑ بن گئی ہے. حضور وہ گئی نہیں، کائنات کے امام نے ہاتھ اٹھائے، رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے. اور صحابہ فرماتے ہیں آج اس عورت کے مقدر جاگے، چند آنسو حضور کے گرے اور پھر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا جاؤ اسے جا کے خوشخبری دے دو، تو نے اپنے خامد کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے، تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے. تو نے خامد کی اطاعت کی تو بھی بخشی گئی. عورتیں، میں نے ایک حدیث پڑھی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حدیث پڑھی اور پھر میں نے کتاب بند کر دی.
میں نے کہا اس سے آگے میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے، میں پڑھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جیسے کہا کہ پہلے تو صحابہ کرام میں اہل بیت کو ہم معصوم نہیں مانتے، ان سے جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے ہیں تاکہ ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں آ جائیں۔ عزیز دوستو، میرے محبوب کی شہزادی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ محبوب پاک کی بارگاہ میں آئیں، رنگ اڑا ہوا ہے، آنکھیں رو رو کے تھکی ہوئی ہیں۔ محبوب کی شہزادی در رسول پہ آئی، آ کے حضور کے سامنے کھڑی ہوئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج میں بڑی الجھن میں پھنس گئی تھی، آقا آج میں بڑی پریشان ہو گئی تھی۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں اور علی باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے 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 بات بڑھنے لگی، حضور مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا، علی ناراض ہو گئے، مجھ سے بات ہو گئی۔ دوستو درۃ الناصحین میں صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، کہا علی ناراض ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے 70 چکر لگائے علی کے کمرے کے۔ کتنے؟ بیٹیوں، خامند کی اطاعت میں تمہاری جنت ہے، اور ماں باپ بھی ذرا خیال کرے، مائیں بھی ذرا خیال کرے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، جو کسی عورت کو اس کے خامند کے خلاف بھڑکاتا ہے، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ چاہے اماں ہی مشورے دے رہی ہو، چاہے کوئی مشورہ دے رہا ہو، خامند کے خلاف جو بھڑکاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہے میں نے 70 چکر لگائے، سونیا میں نے علی کو راضی کیا، حضور علی راضی ہوئے ہیں تو خبر دینے آئی ہوں، بس اس سے زیادہ بڑی بات اور نہیں مل سکتی۔ دل کے کان کھولنا، ذرا جاگنا، ذرا اٹھنا، ذرا ٹیک چھوڑنا، ذرا غور کرنا، یہ کیا جملے بول دیے میرے رسول نے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ وہ فاطمہ ہے جن کا دوپٹہ اگر کبھی واضح ہو جائے تو سورج منہ چھپا کے نکل جائے، یہ وہ فاطمہ ہے کہ صبح قیامت آواز آئے گی، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں ابدالو گردنیں جھکا لو، نظریں بند کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ الفاطمہ تو بدعت منی، الفاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے اچھا کیا، علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے ناراض رہتے اور تیرا انتقال ہو جاتا، حضور فرماتے ہیں فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ فرمایا میں اس سے بڑی بات کہاں سے لاؤ گے، اس سے بڑا فکرہ کہاں سے لاؤ گے؟ فرمایا فاطمہ میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا اس لیے کہ تو مولا کائنات کی بیوی ہے، اگر تجھ سے علی ناراض رہتے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا جس کا خامند اس سے راضی ہوتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی یاد رکھ، کوئی عورت اتنی نمازیں پڑھے جتنی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم نے پڑھی تھی، اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو بڑے نصیبوں والی ہے سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہے۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ اور دوستو بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہے جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، 3 سال شب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں،
حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں، حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے۔ پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے سونیا، رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب خدیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا، خدیجہ کو اس کے رب کا۔ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا۔ جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں۔ سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ۔ اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا۔ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو۔ اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا۔ تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا۔ تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے، تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا۔ 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، 2 آدمی کبھی سردار۔ باپ کتنے ہوتے؟ سارے بولیے، باپ کتنے ہوتے؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر۔ اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی۔ ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے، باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی۔ بیویوں اطاعت تو خامند کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامند کی ہوگی۔ تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیئرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا، اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے۔ تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے، اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے۔ جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو، اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے، تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا۔ تم ایک شوہر کی فرما، اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور قول کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہے، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار۔ اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی، ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی۔ 2 ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، 2 باتوں میں وقار ہے۔ ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے،
اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کریں. تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی. خواجہ خواجگان قطب الاولیاء خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہلے دن مسجد گئے، استاد صاحب نے بسم اللہ شروع کرائی تو خواجہ صاحب نے 15 سپارے سنا دیے. 15 سپارے قرآن کے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے جنہوں نے تنقید کے انداز میں لکھا، وہ کہتے ہیں جی دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا تھا، زبانی سنائے. اچھا چلو مان لیا زبانی سنائے. کیسے؟ استاد صاحب کہنے لگے تو 4.5 سال کا بچہ ہے، اوپر میں تجھے دکھا رہا ہوں، تجھے دیکھنا نہیں آتا تو سپارے 15 یاد ہے. فرمانے لگے میری اماں 15 سپاروں کی حافظ ہے اور سارا دن گھر میں قرآن پڑھتی رہتی ہے، سن سن کے یاد ہو گئے. مجھے سن سن کے 15 سپارے یاد ہو گئے. ماں قرآن پڑھے گی تو بچے بھی، ماں دین کے لیے نکلے گی تو بچے بھی. اگر تیرے 4 بچے ہیں، سیدہ کے پاس 2 لال 3 بچے تھے حضرت فاطمہ کے. امام محسن تو پہلے وصال کر گئے. کتنے بچے؟ امام حسن بھی شہید، امام حسین بھی. نواسوں سے پیار ہوتا ہے نا، نواسے بڑے پیارے ہوتے ہیں نا. مسجد نبوی سے میں نکل رہا تھا، 2010 میں گیا، مسجد نبوی شریف سے نکل رہا تھا تو ایک بابا جی اپنی بیٹی سے کہہ رہے تھے بیٹی میں تجھے لے تو آیا ہوں پر تیرے بچوں نے مجھے بڑا ستایا ہے، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، یہ نماز میں بھی میرے ساتھ کھیلتے. میں نے آگے بڑھ کے دامن تھام لیا. میں نے کہا اگر 2 منٹ مجھے موقع دے تو میری زبان پہ بات آئی ہے، کرنے کو جی چاہتا ہے. کہا کر لیجئے. تو میں نے کہا بزرگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ مسجد نبوی میں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے ہو. یہاں نواسوں سے کھیلنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یہاں نواسوں سے کھیلنا نصیبوں والے ہو، مقدروں والے ہو. گھر بھی اللہ کا، گھر بھی اس کے رسول کا، دروازہ بھی مصطفیٰ کا، اور تمہیں نواسے مل گئے ہیں، تم کھیل رہے ہو. بڑے پیارے ہوتے ہیں نا نواسے. لیکن سیدہ فاطمہ کے نواسے اولو محمد بھی شہید. پوتے بڑے پیارے ہوتے ہیں لیکن سیدہ فاطمہ کے پوتے جناب علی اکبر بھی شہید، علی اصغر بھی شہید. ماؤں بیٹیوں جب بھی بات کرتی ہو کہتی ہو بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گی، جب بھی کہتی ہو میں بیٹے کو انجینئر بناؤں گی، جب بھی بولتی ہو کہتی ہو میں بیٹے کو بہت بڑا تاجر بناؤں گی. آج سیدہ فاطمہ کی بات مان، تو اپنے بیٹے کو محمد کے دین کا نوکر بنا کے دیکھ، اسے رسول اللہ کے دین کا نوکر بنا، اسے قرآن کا حافظ بنا، اسے قرآن کا قاری بنا، اسے دین کا عالم بنا، اسے پیغام سنت عام کرنے والا بنا، اسے تو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر. میرا عقیدہ یہ ہے جس ماں کا ایک بچہ بھی رسول پاک کے دین کا نوکر ہوگا، قیامت کے دن باقی بیویاں جنت میں ہوں گی اور وہ بی بی سیدہ فاطمہ کی چادر کے نیچے ہوگی. اس کو چادر تطہیر کے سائے میں جگہ ملے گی. میں بات ختم کر رہا تھا پر ایک بات یاد آ گئی، دل کرتا ہے کر دوں. آج میں نے 10 منٹ زیادہ لے لیا، آپ نے مجھے معاف تو کر دیا. آپ مجھے معاف تو کر رہے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ حضرت کچھ وقت دیر سے شروع ہوا، کچھ طبیعت کے اندر ابھی کئی باتیں ہیں جو مچل رہی ہیں. لیکن میں بس آخری بات، احد کی جنگ ہے، بی بی بیٹھی ہے، 3 سال کا بچہ گود میں ہے، سینے سے چمٹاتی ہے تو رو پڑتی ہے، ماتھا چومتی ہے تو رو پڑتی ہے، گلے سے لگاتی ہے تو رو پڑتی ہے. اس بی بی کی تعریف یہ ہے کہ اس بی بی کا شوہر بدر کی جنگ میں شہید ہو چکا ہے، بھائی بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے، باپ بدر کی جنگ میں شہید ہو گیا ہے. یہ 3 سال کا ایک لال ہے. روتی رہی. سہیلیاں پوچھتی ہیں کیوں روتی ہو؟ کہتی ہے دل کرتا ہے میرے پاس ایک اور جوان ہوتا، آج میں اسے بھی حضور کے ساتھ روانہ کرتی. دل کرتا ہے کہ میں بھی آج سیدہ فاطمہ کے بابا کے ساتھ میرا بھی کوئی جوان جاتا. کیا کرو 3 سال کا لال ہے. نہ رہ سکی، اٹھی مسجد نبی میں پہنچی. جناب بلال کھڑے ہیں، رو کے کہنے لگی بلال مدینے والے محبوب کو کہہ ایک فاطمہ کی کنیز آئی ہے، ملنا چاہتی ہے. رسول کریم تشریف لائے. 3 سال کا بچہ اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یوں حضور کے آگے کیا. سونیا باپ میں نے بدر میں دے دیا،
आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोनिया शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका मेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती। सोनिया मेरा 3 साल का है, कबूल कर ले। मेरे हुजूर ने फरमाया बीबी तेरा 3 साल का बच्चा क्या करेगा? कहने लगी सोनिया जंग में ढाल इस्तेमाल होती है, लोहे की ढाल, जब तीर आता है तो आगे करते हैं, तलवार आती है तो आगे करते हैं। मेरा बच्चा लड़ तो नहीं सकता और मोहम्मद की ढाल तो बन सकता है। सोनिया जब आपकी तरफ तीर आए ना तो मेरा लाल आगे करना, जब आपकी तरफ तीर आए तो इसको आगे करना, जब आपकी तरफ तलवार आए तो मेरा, जब नेल आए तो मेरा लाल आगे करना। सोनिया ये शहीद का नवासा है, ये शहीद का भांजा है, ये शहीद का बेटा है, टुकड़े टुकड़े होता रहेगा, लेकिन सोनिया तेरे ऊपर कुर्बान होगा। हुजूर की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने फरमाया चाहती क्या है? कहा सोनिया मेरा दिल करता है कयामत में कोई मुझे कहे ये शहीद की अम्मा है, लोग मुझे शहीद की बेटी, शहीद की बहन, शहीद की बेवा कहते हैं। दिल करता है मैं कहूँ मैं शहीद की माँ हूँ। मेरे हबीब ने सर पे हाथ फेरा बच्चे के, बच्चा वापस लौटाया, फरमाया जा इसको घर ले जा। और मोहम्मद का वादा है कयामत में जब तेरे लिए आवाज आएगी तो तुझे शहीद की अम्मा कह के ही पुकारा जाएगा। तुझे शहीद की अम्मा कह के अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो, अपने बच्चे दीन के लिए पेश करो। माओ बहनों बच्चियों, ये औलादें जो तुम्हारी कोख में पलती है, अगर ये रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकलेंगी तो कयामत के दिन बच्चे तुम्हारे इमाम हुसैन, इमाम हसन के साथ खड़े होंगे और तुम्हें सैयदा फातिमा के साथ जगह दी जाएगी। अल्लाह तू फजल फरमा और बेटियों को तौफीक अता फरमा। फिर वही बात दोहराऊंगा, कल जब आना तो अकेले ना आना, साथियों को साथ लेके आना, दोस्तों समेत आना। मैं फिर माफी मांगता हूँ, कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बहनों से, बेटियों से फिर माजरत करता हूँ, जो आपको तकलीफ पहुंची, जिस तरह भी पहुंची, उसके लिए फिर से माजरत करते हैं। कल ज्यादा बंदोबस्त करेंगे। बगैर सलाम के, बगैर दुआ के बिल्कुल ना जाया करें। हमेशा मिदहते खैरुल आनाम ने गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूदो सलाम में गुजरे। वाखिर दावा यान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो बुजुर्गों और भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, ए महबूब अलैहिस्सलाम खुशखबरी दे दें उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक आमाल किए। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए। बयान शुरू होने से पहले सब मेरे बहन भाई एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। शुक्रिया। जन्नत है और जन्नत वो है जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों को खुशखबरी सुनवाई, और सुनवाई भी हुजूर के मुकद्दस लम्हाए मुबारका से। आप इन्हें खुशखबरी दे दें कि इनके लिए जन्नत है, बागात हैं, और बागात वो हैं जिनके नीचे नहरें रवा दवा। लेकिन किन लोगों को? जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। कुछ ना कुछ इंसान को ना अमल करना चाहिए। वो जो अमल है ना, कोई बंदा अपने अमलों से जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में खुदा के फजल से जाएगा। लेकिन ये जो आमाल है ना, ये सबब बनेंगे अल्लाह की रहमत का, ये जरिया बनेंगे खुदा के करम के मतवज्जे होने का। जब हम नेक अमाल करेंगे तो उस अमल की वजह से रहमत होगी, और वो रहमत हमें अल्लाह के करीब भी ले जाएगी, और उस रहमत की बरकत से रब जन्नत भी अता फरमाएगा। हमारे यहाँ ये होता है कि हम ज्यादातर चीजों को तकरीर सुनने की हद तक लेते हैं, अच्छी नसीहत का लुत्फ जरूर हासिल करते हैं, अच्छे जुमले को अपने दिल में उसकी फरहत जरूर महसूस करते हैं, लेकिन अमल की तरफ नहीं बढ़ते। उसका नुकसान ये होता है कि ये माज़अल्लाह एक बाकायदा शोभा बन जाता है कि मैंने बड़ी खूबसूरत तैयार करके तराश खराश करके बात करनी है, बड़ी उम्दा करनी है,
اچھے اچھے ادیب تو پیدا ہوتے ہیں، اچھے خطیب، اچھے واعظ، اچھے سننے والے، دعوت دینے والے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر عمل کا شوق نہ پیدا کیا جائے تو پھر باتیں نشستن گفتن برخاستن تک رہ جاتی ہیں، اس کا لطف نہیں آتا۔ پھر تو تقریریں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہے گی، نتیجہ کیا نکلا؟ جو آدمی کہتا ہے میں اتنے سالوں سے تقریر سن رہا ہوں، تو سوال یہ ہے کہ بھئی اتنا سننے کے بعد تم سمرے کتنا؟ سننے کا ایک ہی مقصد زندگی میں آپ سمجھ لیں کہ سننے کا مطلب سنورنا ہے، اور اگر آپ نے خیر کی بات سنی اور آپ سنورے ہی نہیں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت تھی، طوائف تھی، ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزری معاذ اللہ، پھر وہ ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک پیاسا کتا اس نے وہاں پیاس سے تڑپتے سسکتے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے جوتے کو لٹکا کر اپنے دوپٹے کی مدد سے یا جیسے اس سے ممکن ہو سکا اس نے پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ آپ ماشاءاللہ ہزاروں میں لوگ ہیں، آپ نے بڑی جلدی مجھے یہ بتانا ہے، یہ حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے نا؟ میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہا جو اس نے نہ سنی ہو، سنی ہوئی ہے نا ہم نے الحمدللہ۔ اتنے سارے بندے جو یہاں موجود ہیں انہوں نے سنی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے امت مسلمہ میں جتنے لوگ ہیں ڈھیر ساروں نے یہ بات سنی ہوگی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، میں سڑکوں پہ روڈوں پہ سفر کرتا ہوں، ہم نے یہ حدیث درجنوں بار سنی کہ طوائف نے کتے کو پانی پلایا تو اس کی بخشش ہو گئی، لیکن حال یہ ہے کہ سڑک پر کسی گاڑی سے ٹکرا کر اگر کوئی کتا مر جاتا ہے، اب مر ہی گیا ہے، گاڑی والا، موٹر سائیکل والا، پجارو والا، بس والا کوئی اتنی جرت نہیں کرتا کہ لکڑی کے ساتھ، رسی کے ساتھ ہی پکڑ کے اسے سائیڈ پہ کر دے۔ اس سڑک پہ مرا ہوا پڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ گاڑیوں کے ٹائروں کے ساتھ اس کا گوشت لگ لگ کے سڑک صاف ہوتی ہے۔ اس محبوب کے ماننے والے جس محبوب نے بتایا کہ طوائف نے پانی پلایا تھا، اور ہمیں سمجھ بھی آ گئی اور حدیث پڑھ بھی لی اور سن بھی لی، پھر اس ملک کی جو مسلمانوں کا ملک ہے اس کی سڑکوں پر مرے ہوئے کتوں کو اٹھائے بھی کوئی نہ، اور زخمی کتا زخمی ہو ہی گیا ہے، اب اسے سڑک سے سائیڈ پہ ہی کر دیا جائے کم از کم، تاکہ اس کی اگر جان باقی ہے تو بچ جائے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا میرے دوستو، ہم نے کس لیے تقریریں سنی ہیں، کس لیے خطبے سنے ہیں؟ واعظ و نصیحت کی مجالس کا مطلب ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ تقریر، تحریر، تصنیف، اچھی گفتگو، اچھا جملہ، اس کا معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ تو آج جو خوبصورت گھڑیاں شب برات کی صورت میں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں، اس سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ کرو کہ رب کریم نے ہمیں جتنا دین کا فہم دیا ہے، سمجھ دی ہے، علم دیا ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں اب ہم صرف سنیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، صرف بیان ہی نہیں کریں گے، ہم عمل بھی کریں گے۔ کوئی تھوڑا سا نا عمل کا رستہ بھی تو میرے عزیز ہونا چاہیے۔ اب مطلب بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم نے بڑا بندوبست کیا ہوا ہے، تقریر ذرا نہ سوا کو گھنٹہ کرنا۔ میں کہتا ہوں مثلاً آپ مجھے بتائیں نا، سوا گھنٹہ تقریر کرا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے اس لیے بلایا ہے کہ جناب ایک بات سنیں گے، ایک واز ہوگا، سر دھونے گے، تو وہ تو مجھے آتا ہی نہیں، تو میں تو مختصر بات کروں گا اور اتنی کروں گا جس کی ضرورت محسوس کروں گا۔ لمبی چوڑی تقریروں کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ جناب بات بڑی اچھی کانوں کو لگ رہی ہے، مزہ بڑا آ رہا ہے، تو آپ نے لیا کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ جو حضور سے نصیحتیں لیتے تھے وہ کیسی تھی؟ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا ہوں سونے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ آ سکوں، حضور پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بات مجھے بتا دیں، میں اس پہ عمل کروں گا، میری زندگی بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ تو کریم محبوب نے فرمایا عبداللہ زبان کو خشک نہ ہونے دینا، اس کو تر رکھنا۔ تر حضور کس چیز سے؟ فرمایا اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت رب کی یاد رہے، تیری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اب ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور جناب کمال پھر یہ ہے کہ جب واز سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، تقریر سننے کا شوق بڑھ جاتا ہے، سننے سنانے کا خالی مزاج ہو جاتا ہے، پھر بندہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ نئی سے نئی چیز کہاں ملتی، انوکھی سے انوکھی چیز کہاں ملتی، انفرادی سے انفرادی بات۔ میرے بھائی آپ ضرور سنیں، ضرور سنیں،
मोमिन की गुमशुदा मिरास है, हिकमत जहां से मिले ले, लेकिन अमल करने के लिए ले, अमल करने के लिए। अब मेरा दिल करता है अब हमारी चुप से भी लोग सबक सीखें। हजरत बाजिद बुस्तामी फरमाया करते थे, जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है। अब थोड़ा सा ना इशारों की बोली भी समझे, अब थोड़ा सा ये भी हो कि बस बात पूरी होने ना पाए और इंसान की रग़बत अमल की तरफ बढ़ जाए। ये मिजाज हमें दिया है। अब तो भाई आ जाएं, आप सुबह भी तकरीर कर दें, दोपहर को भी तकरीर कर दें, शाम को भी तकरीर कर दें, तो फिर ये भी होता है कि जनाब वो बयान आपने जो सुनाया था ना वो जरा दोबारा सुना दे। तो मैं कहता हूँ पहले सुनने पर अमल हो गया तो न करें। अब हमें थोड़ी बातें सीख कर उन पर अमल करना है और आगे बढ़ना है। बड़ी सादी बात मेरे अब्बा जी बताया करते थे। वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनने। तो उस जमाने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरवजा निजाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की। वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो, जमीन पे बैठकर, वरना पेशाब के चींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे, और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहां पेशाब करें चींटे ना उड़े। तो बंदा अमल करने वाला था ना, उसे निरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था। उसने इतनी सारी रेत ले ली, कपड़े में बांध ली, और वो उसने कंधे पे रखी हुई है। जहां पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता, फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे न पड़े। एक साहब ने उसे कहा कोई हफ्ते बाद चलो बयान सुनने चले। तो कहने लगा मैं पहले पे अमल कर लूं, यही बड़ा है। मैंने तो इतनी सारी रेत, कंधा थक गया है मेरा, उस दिन से उठाई है। तो मैं नहीं चाहता कि नहीं भी सुनूं तो किसी और जगह में ये तफरीह तबाह के लिए बात को ना समझे। उस सादे आदमी ने जो हमें समझाया, मुझे और आपको, उस पर गौर करे कि कल भी सुना था, परसों भी सुना था, पीर साहब ने तरसों भी कहा था, शेख ने परसों भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था। तूने अगर शेख की भी नहीं सुनी, उस्ताद की भी नहीं सुनी, पीर की भी नहीं सुनी, और इस दौर के पीर जो सही काम करने वाले हैं, उस्ताद जो सही काम करने, मजबूर हो गए बेचारे। कहते किसकी तरबियत करें, किस दर्द से कहा था हजरत सुल्तान बाहू ने। वो कहते हैं और रब दा तालब कोई भी नहीं मिलया, इतने जो मिले है तालब ज़रदा। ये तो आए हैं कारोबार सीधा करने, फोटो खिंचवाने, फलां काम के लिए। ये तो वो जो हम देना चाहते हैं उसका तो मिजाज ही नहीं। पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूं, मुझे शौक नहीं है। खुदा मुझे माफ कर दे उस दिन से पहले जिस दिन ये शौक हो कि मैं सवेरे जाऊंगा तो नोट लाऊंगा, तो शाम जाऊंगा तो नोट लाऊंगा। ये शौक नहीं है, तबीयत नहीं है, मन नहीं चाहता। लेकिन ये कि यहाँ भी आ जाए खिताब कर दे, यहाँ भी, ओ खुदा के बंदो, हम कहाँ इस काबिल है हम खिताब करें। हमने तो ना जी एक अजान देनी शुरू की हुई, सुबह शाम एक अजान पढ़ते हैं। है ये पैगाम हजरत अहमद रजा के बारगाहे नबी के रहो बावफा। हम तो कहते इधर आ जाओ, सो करे खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, काफला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया। हम तो कहते इधर आओ, अल्लाह रसूल की बारगाह की तरफ रुजू करो। और वो एक जुमले पे अगर तो अमल हो गया, प्यार से बातें करता रहता हूँ, सबके साथ नहीं करता, जिसका मुझे पता हो कि ये थोड़ा सह लेगा। एक दोस्त ने मुझे कहा कि मैं तो आता हूँ, तो मुझे इलाके के लोग कहते हैं उनको बुलाओ, तो मैं कहता हूँ पूरा अमल करना मेरी गलती है, तो फिर मैं बाकी को भी लगा जाऊंगा। तो अगर तेरा ही अमल नहीं हो सका तो बाकी को मैंने जाके क्या समझाना है। तो एक तो आज की जो रात है, इससे पहले पहले अपने आमाल की तरफ मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि शब बारात पे हर मस्जिद से जोर जोर से रोने की आवाज आती, आनी भी चाहिए। शब कदर पे आती है, उम्रे पे जाते वक्त लोग माफिया मांगते हैं, हज पे जाते वक्त, और करोड़ों लोग ये काम करते हैं साल में। अगर 25 लाख 26 लाख आदमी या 50 लाख आदमी हज करता है और वो जाने से पहले माफी मांग के गया, तौबा करके गया, और करोड़ों लोग हैं जो शब कदर में हैं, शब बारात में हैं, और उन्होंने खुल के तौबा की है, तो फिर मेरे भाई सवेरे करप्शन खत्म होनी चाहिए ना मुल्क से। सवेरे 75% झूठ खत्म होना चाहिए ना। सारी रात तो लोगों ने तौबा की, सुबह 80% हुकूकुल इबाद का मसला हल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए। सुबह मिलावट बहुत हद तक मुल्क से खत्म होनी चाहिए। तो क्या हमने समझ लिया है, हमने ये समझा है कि शब बारात में भी बस एक रस्म अदा करो, आओ थोड़ी तौबा करो छुट्टी कर दो, आइए शब कदर तो तौबा करो छुट्टी कर दो।
کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا حج کرنے گئے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ, وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ. مدینے گئے, کعبے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائیں. آج اس خوبصورت موقع پر جب شب برات ہمارے سامنے کھڑی ہے, اپنے ذہن میں تہیہ کریں کہ اب ہم نے بدل جانا ہے. شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے, اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے, من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں, بدلنا پڑتا ہے. بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے. اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے. اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے. گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے. بال سفید آ جائیں تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے نا. انسان کی عمر 40 سال ہو جائے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. شب برات پہ توبہ کرے تو پھر بھی تو بدل جانا چاہیے. اب بدل جائیں, اب ہم بدل جائیں. اب نہ درد ہوتی ہے, گاڑی میں بیٹھے تو کمر پہ درد ہوتی ہے. اب ہم بدل جائیں. اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے, اب ہم بدل جائیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے, اب ہم بدل جائیں نا یارو. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوخو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں. اب بدل نہ جائیں. اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی, اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے. اب بدل نہ جائیں. اب نہ کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے, بدل نہ جائیں. اپنے بہن بھائیوں میں سے کئیوں کا جنازہ پڑا, بدل نہ جائیں. ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے, پھول ڈال دیے قبروں پہ, بدل جائیں. اب وقت تھوڑا رہ گیا, اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں. اب توبہ صحیح والی کر لیں, اب استغفار دل سے پڑھ لیں, اب تبدیل ہو جائیں. اب اپنے اندر باہر کچھ تبدیلیاں لائیں, اب اپنے ظاہر اور باطن کو سنواریں. اب اللہ رسول کی بارگاہ میں جانا ہے نا تو کوئی ایسا نہ ہو شرم آئے حضور کے سامنے کھڑے ہوتے, حیا آئے نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے. اب کچھ تبدیلی لائیں. آج ارادہ کریں کہ آج جو توبہ کریں گے وہ صحیح والی کریں گے. آج جو وہاں استغفار کریں گے اللہ کے حضور حاضر ہو کے تو وہ صحیح والا کریں گے. اب کچھ تبدیلی کا مزاج لائیں. اور پھر ایک اور بات بھی عرض کروں, ہمارے ذاتی تعلقات سارے دھوکہ ہیں, ہماری جیبوں میں مال سارا دھوکہ ہے, ہمارے بلند و باغ دعوے سارے دھوکہ ہیں, ہمارے بڑے بڑے رتبے سارے دھوکہ ہیں. بڑے تعلقات تھے بیٹے کے, پر ماں بیمار تھی تو اسے صحت تو نہیں تعلقات کی وجہ سے مل سکی. بڑے تعلقات تھے نا بیٹے کے, لیکن جب بیماری زور پکڑ گئی تو پھر کیا کر سکا. بڑے تعلقات تھے, بڑا پیسہ تھا جیب میں, بڑا کچھ تھا, لیکن جب جناب اسرائیل آئے تو پھر کوئی کچھ بھی نہ کر سکا. پھر اپنے رہ گئے اور جس کو جانا تھا وہ سب چلے گئے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ کچھ نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. سچ صرف اللہ رسول کی ذات ہے, حقیقت صرف دین ہے, اصل صرف وہ بارگاہیں ہیں. دھوکے میں نہ زندہ رہو. چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑے تعلقات ہیں, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ بڑا پیسہ ہے, چھوڑ دو یہ بات کرنی کہ برادری قبیلے علاقے میں بڑا, اور کچھ بھی نہیں ہے. کل من علیہ فان, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے. دیکھو زمین کھا گئی, جمع کیسے کیسے. میں مولانا نورانی کی قبر پہ کھڑا تھا تو میں کہہ رہا تھا مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرا مایا کیا کیے. اتنے بڑے لوگ تو لے گئی, اتنے بڑے لوگ, اتنے بڑے لوگ قبروں میں کدھر گئے. سلطان محمود غزنوی کہاں ہیں, شہاب الدین غوری کہاں ہیں. وہ لوگ جو میدانوں میں آ کے صرف ان کا نام لیا جاتا تھا تو دنیا کانپ جاتی تھی, وہ کہاں گئے. اٹھ گئے سب لوگ, چلے گئے, ختم ہو گیا معاملہ. وقت اب ہماری طرف بڑھ رہا ہے, اب تیزی ہے, اب پیغام اجل آیا, کئی ہمارے ارد گرد سے اٹھا کے لے گیا.
अब हमें भी तो वापस लौटना है ना, तो कुछ तैयारी कर लें, कुछ इरादा कर लें। और बारगाह रब रसूल की इस तरह की है कि बस जाने की देर है, बस सिर्फ जाने की देर है, सिर्फ जाने की। और अल्लाह रसूल की बारगाह दोस्तों वो वाली है कि जहां ना ज्यादा मिन्नत भी नहीं करनी पड़ती। वो जो 4-5 लोग थे ना मक्का मुकरमा में, इन्होंने बहुत ही इस्लाम की मुखालफत की हद कर दी थी। उनके लिए हुक्म हुआ था जहां मिले कत्ल कर दो। इकरमा थे, इब्ने खतल थे, कुछ और लोग थे। तो पता है उनको किसी ने मशवरा क्या दिया था? किसी काफिर ने मशवरा दिया, पर पता सलाह क्या दी थी? उसने कहा था तुमने बड़ी ज्यादतियां की हैं, बड़े बेअदब हो, किसी सहाबी के काबू ना आना, मार दिए जाओगे। अपनी खताओं के सबब से तुम मार दिए जाओगे। लेकिन अगर किसी तरीके छुपते छुपाते रसूल पाक की बारगाह में पहुंच जाओ ना, अगर वहां किसी तरीके चले जाओ। हमने पूछा माफी कैसे मांगेंगे, मुंह कैसे दिखाएंगे, हमने इतने जुल्म किए, इतनी ज्यादतियां की, कैसे माफी मांगेंगे? तो कहने वाले ने कहा कह नहीं, कुछ नहीं, तुम बस कह देना हम आ गए। इससे ज्यादा तो बात ही कोई नहीं, इतना ही तो सिर्फ कहना है आ गए। और ना आते तो जाते भी कहते, बस तुम इतना कह देना इन्ना लब्दा इज़ा तारफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, इन्ना लब्दा इज़ा तारफा, मान चुक गया, गलती हो गई। जब कहता है ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। हमारे यहाँ ना कुछ लोग तो तबन सख्त हैं, अल्लाह माफ फरमाए, और कुछ रद्द अमल के तौर पर सख्त हो गए। कुछ बातें दिलों में बैठ गई हैं जिन्होंने तबीयतों को सख्त कर दिया। कभी कहें आप बहू से कि चलो बूढ़ी सास से अगर कभी को बात सख्त निकल गई है तो माफ कर दे, वो तैयार नहीं होती। वो कहती है तुम्हें पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। कभी सास से कहा जाए ना चलो भूल गई थी बच्ची तो आप दरगुजर कर दें, तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर सख्ती कितनी आ गई है, दुख कितने बैठ गए। हम ना तबीयतों में सख्ती कर बैठे, हमारे दिल धड़कते जरूर हैं लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए, हमारे सीनों में दर्द उठता जरूर है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए। हमने ना 2, 4, 5, 6 बातें जमा करके उन पर पूरा जहन बना के सख्त हो गए हैं, तबीयतें सख्त हैं, दिल सख्त हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, फरमाया जन्नत में वो लोग दाखिल किए जाएंगे जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है। नरम दिल के लोग, माफ कर देने वाले, जल्दी मान जाने वाले। एक साहब थे, अपने भाई से नाराज हो गए और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। पहले उनके बेटे की वहीं पे निस्बत थी, इनकार कर दिया। कई लोगों ने उनसे कहा, मैंने भी कहा, तो कहने लगे पीर साहब इज्जत बड़ी करता हूँ आपकी, लेकिन मैं मर्द हूँ, एक दफा ना कर दूं तो फिर हाँ नहीं किया करता। तो मैंने उस साहब से कहा, मैंने कहा यूं ना कर, अगर सुबह कयामत तेरे बारे में कोई सख्त फैसला आ जाए और रब को मनाना हो किसी मकाम पर, तो तू क्या कहेगा? बहाने बना बना के हम सख्त हो गए, दिल इतने सख्त पत्थर कर लिए, मैं फलां होता हूं जी, मैं नहीं दोबारा किसी की सुनता। और खुदा के बंदो, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन तो इस तरह होता है जिस तरह ऊंट के नाक में नकेल होती है, बिठा दो तो बैठ गया, उठ जाओ तो उठ गया। और हुजूर ने फरमाया वो लोग जो बहुत बदअखलाक हैं, झगड़ालू हैं, फसादी हैं, सख्त दिल हैं, वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। जो झगड़े करते फिरते हैं, झगड़ालू लोग हैं। अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी के अंदर तबीयत में नरमी, अगर तबीयत नरम हो गई ना जी, मिजाज में नरमी आ गई, तो फिर आप महसूस करेंगे कि आप माफ करते भी जल्दी हैं और माफी देते भी जल्दी हैं। फिर आपके ताल्लुकात बचेंगे, आपकी निस्बतें बचेंगी, आपके बहुत सारे रिश्तों में कुर्बत आएगी, टूटेंगे नहीं। एक तो दिल नरम करें, किसी शख्स के बारे में दिल में कोई बात है तो उसे माफ करें और माफी दें। कुछ लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, कोई नाराजगी नहीं होती, लेकिन आपने बच्ची की शादी का कार्ड दिया नहीं तो फौरन नाराज हो जाते, और फिर आप समझा रहे हैं, कायल कर रहे हैं, वो तैयार ही नहीं है कायल होने को। सुनो और इस हदीस को याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके पास उसका भाई उज़र लाया, भाई माफी मांगने आया और फिर उसने माफ ना किया,
اللہ کے حبیب فرماتے میرے حوض کوثر پہ نہ آئے، تو سخت ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو کہتا ہے میرے سے پہلے سنے، میں آپ کو بتاؤں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور ٹھہر جا، اگر حساب کتاب کے بعد معافی والا اصول رکھ لیا جائے کہ پہلے حساب کتاب ہوگا، غلطیوں کا مداوع ہوگا، پھر معافی ہوگی، تو یہی حساب اگر رب کریم بندوں کے ساتھ کرے تو پھر میں اور آپ کدھر جائیں گے؟ تو اس سادی بات پہ آ جاؤ نا، تو 2 جملوں میں حضور نے سمجھائی ہے، فرمایا تم رب کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آج کی شب سے پہلے، آج کے دن سے پہلے، رمضان المبارک کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لائیں، ایسی طبیعت لائیں کہ ہم نے معافی دینی بھی ہے اور معافی لینی بھی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کرتے ہیں شب برات سے پہلے، یہ سوشل میڈیا پہ چل گیا، فلانے کو فلان کہہ دیا، اگر کوئی کبھی ہوئی نا تو معاف، ایسے تو نہیں نا معافیاں ہوتی، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم سے کون ناراض ہے، ہمیں خبر ہوتی ہے ہم نے کس کو تکلیف دی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے اذیت کا شکار ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگے، تو یہ چیزیں معافی کا سبب بن جائیں گی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-4 چیزیں اور بھی بیان کی ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ذرا آپ کو عرض کر دوں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے نا جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ صحیح ادا کرنا، شرک سے بچنا، توحید پہ قائم رہنا، اور زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنا، اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت نے زیادہ رکھا ہے، اور یہ بعضوں کا تکلیف بھی زیادہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے اور اپنے دل میں بٹھا لیں، میں نے درجنوں بار کہی ہے، پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے نا، مالک نے مجھے وہاں پیدا کیا ہے، تو جو چچا اللہ نے میرے لیے پسند کیا وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے، اور جو ماموں اللہ نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم نہ صرف کمزوریوں کو ڈسکس کرتے ہیں، خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہی نہیں، اپنے مزاج کے اندر اس بات کو آپ نے پیدا کرنا ہے۔ آج ایک اور ارادہ بھی کریں، ایک اور اپنے ذہن کے اندر بات بھی زیادہ شوق کے ساتھ پیدا کریں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ آپ میں کیا خوبی ہے، بولنے کی ہے، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کسی کو پیغام دینے کی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک بی بی صرف جھاڑو خالی دیتی تھی، بیمار ہو گئی تو سرکار تیمارداری کرنے گئے، اور صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر تدفین کر دی، جنازہ پڑھا دیا، تو حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھایا۔ اپنے وجود کو بیکار نہیں رکھنا، اس سے کوئی کام لے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، اور کیا سمجھتے ہو تم نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں؟ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا، لہذا میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا۔ اپنی اس صلاحیت کو ضائع نہ کریں۔ ہم نہ بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ادھر ادھر موبائل کھول لیا، دیر تک فلانی چیز دیکھی، پھر فلانی دیکھی، پھر فلانی بحث کی۔ اپنے آپ سے نہ کچھ کام لیں، کچھ خدمات کریں۔ ہم زیادہ وقت لوگوں کا انٹرویو کرنے میں ضائع کرتے ہیں، دوسروں کی تفصیلات حاصل کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، لوگوں کا دھیان رکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ آج کے بعد اپنا دھیان رکھنا ہے، اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہے، اپنے معاملات کا اپنے اوپر تھوڑی توجہ دینی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کس حد تک ہم اپنی صلاحیت سے فائدہ لے کے کسی کا کچھ نفع کر سکتے ہیں تو وہ نفع کریں، اپنے وجود کو نفع بخش بنائیں۔ حدیث پاک سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کتنے اجر دینے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کے رستے میں اتنی دیر بھی قتال کیا، لڑا، اتنی دیر جتنی دیر اونٹنی کا دودھ دھونے میں لگتی ہے، اتنا تھوڑا وقت بھی دین کے لیے اگر کوئی نکلا، جدوجہد کی، قتال کیا، لڑا،
फरमाया उस बंदे को भी अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। इतना तो काम करे ना, इतना तो काम करे। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने रग़बत दिलाई, यानी जितना भी अमल, हुजूर फरमाने लगे किसी अमल को छोटा ना समझना, कुछ ना हो सके तो अपने भाई से मुस्कुरा के मेली लेना, अल्लाह इस पर भी सदके का सवाब अता कर देगा। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोज़ख से बच जाओ सदका दे के। ख्याल आता था या रसूलल्लाह कितना को दे, तो फरमाया खुश्क खजूर का एक टुकड़ा, यानी पूरी खजूर भी नहीं, खुश्क खजूर का एक टुकड़ा भी खैरात करके बच सकते हो तो वो करके ही सदका दे के अल्लाह के अजाब से बच जाओ। माना क्या है इन सारी रवायतों का कि कुछ करो तो सही ना, कुछ करो तो सही ना। हमारे एक बुजुर्ग थे तो कोरोना के दिनों में उन्होंने एक जुमला कहा, कहने लगे ये कोरोना पता तुम्हें क्या कहने आया है? कहने आया है कि बीमारियां आ रही हैं, हालात खराब हैं। ये कोरोना नहीं, ये कहता है कुछ करो ना, कुछ अल्लाह अल्लाह करो ना, फारिग ना बैठो, देखो कैसे लोग ढेरों के ढेरों अब जा रहे हैं। अब कुछ करना है इंशाअल्लाह, अब कुछ वक्त जाया नहीं करना। और जिंदगी में कुछ, मैं कह चुका हूं कि एक बंदे को भी अल्लाह ने बेकार नहीं पैदा किया, हमने खुद अपने आप को बेकार कर लिया। अपने आप को बेकार न करें। जब रब कहता फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबस, क्या तुम समझते हो मैंने तुम्हें बेकार पैदा किया? आप लोग बड़े काम के हैं, बस अपने आप को पहचाने। इकबाल कहने लगे अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो और तेरी नजर से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। तू बंदे को नहीं समझ सका, तो वहां तक तू कैसे जाएगा? अपने आप को पहचाने। ये जो कहते हैं ना मुझसे कुछ भी नहीं होता, नाराज तो नहीं हो जाएंगे, ये कुछ करना नहीं चाहते, ये सिर्फ इधर उधर ध्यान रख के एक फोटो चढ़ा के इधर भाग उधर अपने नफ्स को राजी करते हैं। नफ्स बस कह रहा है आज ये कर लो तो वो कर लिया, इधर देख लो तो उधर देख लो। इससे निकले, मुस्बत मजबूत मुस्तहकम इरादे करें और फिर चल निकले। लड़ना शर्त होता है, जीतना शर्त नहीं होता। तारीख ये नहीं देखती कि जीता कौन कौन, तारीख ये देखती है कि लड़ा कौन कौन, मैदान में कौन कौन रहा। अल्लाह बदर में कामयाबियां देता है, ओहद में कई दफा कहता है वापस पलटो। खंदक आएगी तो फिर कामयाबियां मिल जाएंगी, खैबर आएगा तो फिर कामयाबियां मिल जाएंगी। तो इसलिए हमेशा जीतना ही जरूरी नहीं, लड़ना जरूरी है। हिम्मत करें, कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।